مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے AIA دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ اولاد کی نکاح کے فیصلے کے لیے والدین کے علاوہ رشتہ داروں کو بھی حق حاصل ہے، شریعت ہے نہیں؟ تو دیکھیے، یہ بڑا انٹرسٹنگ مسئلہ ہے اور میں اس میں کچھ بات ویسے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ والدین کو ایک رشتہ پسند آ رہا ہوتا ہے۔ پہلے میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، پھر میں بات بتاتا ہوں۔ والدین کو ہی حق حاصل ہے شریعت میں اپنے اولاد کا نکاح کے بارے میں فیصلہ لینے کا، رشتہ داروں کو حق حاصل نہیں ہے۔ یا پھر کوئی ایسا ہو کہ مثال کے طور پر کوئی اس کا رول ماڈل ہو، کوئی اس کا استاد ہو، یا اس کا کوئی ایسا ہو جو بالکل ہر چیز زندگی وہ اس سے پوچھ کے کرتا ہو اپنی۔ کسی مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، اس کا استاد ہے، تو استاد سے کوئی بغیر پوچھے وہ قدم ہی نہیں اٹھاتا، تو چلو اس استاد کو بھی شریک کر لیں گے۔ لیکن شریعت میں عام طور پر اولاد کی نکاح کے جو اختیار ہیں وہ صرف والدین کے ہی ان کے اندر داخل ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے جو کہ انٹرسٹنگ بات ہے، آج کل رشتہ دار لگتے تو کبھی کبھی اپنے ہیں، کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو اپنے ہیں، لگتے بھی اپنے ہیں لیکن ہوتے اپنے نہیں۔ وہ کیسے؟ وہ پتہ ہے کہ کہیں اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا، بولے اس کا رشتہ ہونے نہیں دینا ہے۔ تو بہت سارے مرتبہ اچھے رشتے ایسے آ جاتے ہیں جو کہ بہت بڑھیا ہوتے ہیں اور والدین کو پسند بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر اپنے خاندان کا دباؤ ہوتا ہے کہ یہاں نہیں کرو گے تم، کیوں؟ خاندان ہمارا نہیں ہے، کیوں؟ لڑکی ہمارے اس کی نہیں ہے، ناک کٹ جائے گی، ہو جائے گی، حالانکہ رشتہ صحیح ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اگر تمہارا کفو حسب نسب جو ہے مل رہا ہے، برادری کوئی بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم اسی بات کو پکڑ کے ہر آدمی سوچے نہیں اب تو مجھے پروانہ مل گیا، میں ہر آدمی سوچے میں تو بھائی دور دور سے ہی رشتہ کروں گا۔ تو یہ جب رشتہ نہیں مل رہا، لیکن جب رشتہ مل رہا ہے تو آپ کو رشتہ فوراً کر دینا چاہیے۔ اور بلا وجہ جو شخص رشتے میں رکاوٹ بنتے ہیں، سمجھ لیجئے بات کو، اللہ کے یہاں بہت بڑا آپ اپنے لیے عذاب کا پٹارہ تیار کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ زبردستی میں کہتے ہیں نا اپنی انگلی مار کے اس رشتے کو خراب کر دیتے ہیں کہ یہاں مت کرو، یہاں صحیح نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میں کچھ واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں، میرے مسئلے کے لیے فون آتا ہے، بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم تو تیار ہیں اپنے بچوں کا رشتہ کرانے میں، لیکن ہمارے فلاں رشتہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا کرو، تو ہم کیا کریں؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو خراب آدمی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ان صاحب نے مثال کے طور پر تصدیق کراتے ہیں لوگ کہ رشتہ آیا میرے پاس، اور رشتہ آنے کی صورت میں کہ لڑکا صحیح ہے نہیں ہے، لڑکا ایماندار ہے نہیں ہے، لڑکا اچھا ہے نہیں ہے۔ تو ایک آدمی میں نے سنا ہے اس کے بارے میں کہ وہ گٹکا کھاتا ہے، تو میں نے کہا تمہارے پاس یقینی ثبوت تھا کہ وہ گٹکا کھاتا ہے یا پان مسالہ کھاتا ہے، یہ صرف تم نے سنی سنائی بات پر ایک رشتہ ٹھکرا دیا؟ تو جب تک کسی کو کسی کے بارے میں گواہی دینے کا حق جب تک نہیں ہے، جب تک اسے اس بات کا پورا یقین نہ ہو، سنی سنائی بات پر اگر آپ ایسا کریں گے تو ڈنڈا آپ کے لیے تیار ہے آخرت میں۔ دفن کے بعد کب تک مٹی دے سکتے ہیں؟ دفن کے بعد جو ہے مٹی ڈالنے میں اس کی کوئی خاص صراحت نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ دفن کے بعد مٹی دیتے رہیں، جب تک سارے رشتہ دار مٹی نہ دے لیں تب تک فاتحہ نہ پڑھیں، اس سے پہلے آپ مٹی دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی کوئی خاص قید نہیں ہے کہ یعنی اتنے گھنٹے، یعنی کہ جنازے کے دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک مٹی دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی دفن کرنے کے 10 دن کے بعد آیا تو تب بھی جا کے مٹی ڈال دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔